نصر بن محمد بن ابراہیم فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جلیل القدر امام ہیں۔ 1,00,000 احادیث یاد رکھا کرتے تھے۔ مختلف ائمہ کرام کی کتابیں امام محمد، امام وکی، امام شافعی، امام عبداللہ ابن مبارک وغیرہ آپ کو حفظ تھی۔ ایک جمع عفیر نے آپ سے علم فقہ، دوسرے علوم اور فنون حاصل کیے۔ آپ نے قرآن شریف کی تفسیر 4 جلدوں میں تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ مختلف تصانیف کتاب نوادر الفقہ، خزانۃ الفقہ، تنبیہ الغافلین، بستان العارفین، شرح جامع الصغیر، تاسیس النظائر اور مختلف الروایہ والنوازل، مختلف فتوے آپ نے تحریر کیے۔ آپ کا قول تھا کہ قیامت کو میرے اعمال نامہ میں سے عبث کوئی چیز نہ نکلے گی، اور میں نے جب سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہچانا ہے جھوٹ نہیں بولا، اور نہ کسی کے ساتھ برائی کا اس قدر بھی ارادہ کیا ہے کہ جس قدر جانور اپنے سر کو پانی میں مارتا ہے اور پھر اٹھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے روانہ ہوئے۔ راستے میں راہزنوں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب انہوں نے بوجھ کھولے تو کئی بوجھ ایسے پائے جن میں صرف ڈھیلے بھرے ہوئے تھے۔ راہزن اس بات سے بڑے حیران ہوئے اور اہل قافلہ سے اس امر کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ فقیہ ابواللیث سے پوچھئے کیونکہ ڈھیلے انہوں نے اپنے ہی ساتھ لادے ہیں۔ جب چوروں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈھیلے ہم نے بغرض استنجا اپنی مملوکہ زمین سے لاد لیے ہیں تاکہ غیر کی زمین سے استنجا کے لیے ڈھیلے اٹھانے کی نوبت نہ پہنچے۔ راہزنوں کو یہ بات سن کر بڑا خوف پیدا ہوا اور سب نے تائب ہو کر قافلہ کا مال واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کی وفات کے افسوس میں 1 ماہ تک اپنی دکانیں نہ کھولی اور اپنے کاروبار کو بند رکھا۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمائی کو پاکیزہ بنانا، جو شخص اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اسے 5 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے کمائی میں لگ کر اللہ تعالیٰ کے کسی فرض میں تاخیر نہ کرے اور نہ اس میں کوئی نقص پیدا ہونے دے۔ دوسری یہ کہ اس کی خاطر مخلوق خدا میں سے کسی کو ایذا نہ دے۔ تیسری یہ کہ کمائی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت مقصود ہو، مال کی کثرت اور خزانے بنانا مطلوب نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ اپنے آپ کو ہمت سے بڑھ کر مشقت میں نہ ڈالے۔ پانچویں یہ کہ رزق کو من جانب اللہ سمجھے اور کسب کو محض ایک ذریعہ یقین کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 ضروری اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔